ہے فیصلہ عوام کا فیصلہ، وہ فیصلہ جو عوام چاہتی ہے۔ اگر آپ میں سے ذرا برابر کسی کو لگ رہا ہے کہ ان افراد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جنہیں رسیوں کے ساتھ باندھا رکھا گیا ہے اور جن پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تو میں جب آپ کو حقیقت کھول کر بیان کروں گا تب آپ بھی کہیں گے کہ کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں بھی ڈنڈے ہوتے اور ہم بھی ان پر بھرپور طریقے سے ڈنڈے برساتے، کیونکہ ان کا جرم ہی اتنا بڑا تھا۔ ناظرین کرام، راجستھان کا یہ واقعہ ہے، راجستھان انڈیا کا، جہاں پر ایک 13 سالہ معصوم بچی ایک سکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ سکول دوسرے گاؤں میں ہے، تو وہ ایک اپنے گاؤں سے جب دوسرے گاؤں جاتی ہے تو وہ رکشے کا استعمال کرتی ہے۔ وہ سکول پڑھ کر واپس آ رہی تھی اور راستے میں رکشے والا ملا، اس نے رکشے والے کو روکا، رکشے پر بیٹھی۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ رکشہ والا یہ صرف رکشہ ڈرائیور نہیں تھا، بلکہ یہ درندہ صفت انسان تھا جس نے اس معصوم بچی کو، جو کہ بجائے اس کی منزل پر لے جانے کے، اسے اپنے ساتھ ہمراہ لے گیا اور سب سے پہلے اس نے خود اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایک 13 سالہ معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد یہ شخص جاتا ہے ایک ہوٹل میں اس بچی کو فروخت کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا، چند ہزار روپوں کی خاطر ایک معصوم بچی کی جان داؤ پر لگا دی جاتی ہے، اسے ایک ہوٹل میں فروخت کر دیا جاتا ہے، اس ہوٹل سے دوسرے ہوٹل میں فروخت کر دیا جاتا ہے، اور عنقریب تھا کہ اس بچی کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس 4 سے 5 دن چلا ہے۔ اب ہوٹل میں کیوں فروخت کیا گیا؟ کیونکہ ناظرین کرام، ہوٹل میں گاہک تھے ان کے بعض جن کی ڈیمانڈ تھی یہ، اور پھر ان کی ڈیمانڈ، یہ معصوم بچی کو استعمال کرتے کرتے ایک ہوٹل، اس کے بعد دوسری ہوٹل، تقریباً 30 سے 31 افراد ہیں یا اس سے بھی زائد افراد ہیں جن سب نے اس معصوم بچی کے ساتھ وقتاً فوقتاً زیادتی کی ہے۔ 13 سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد پولیس تقریباً 4 سے 5 دنوں بعد اس بچی کو جا کر ریکور کرتی ہے، اور پھر بچی کی حالت ایسی تھی کہ بچی جو ہے وہ نہ بچ سکی اور بچی فوت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پولیس پھر جو ہے اپنا سخت رویہ اپناتی ہے، اور جتنے بھی افراد اس میں ملوث تھے، اس پہلے رکشہ ڈرائیور سے لے کر یہاں 30 سے 31 جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 افراد جو آپ نے اس وقت سکرین میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں گرفتار کرنے کے بعد چوک چوراہوں پر لے کر آیا جاتا ہے، جہاں پر عوام اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھاتی ہے اور ڈنڈوں سے ان کا وار مار کر بھرکس نکال دیتی ہے۔ یہ تو صرف آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہے، ایسی بھی فوٹیجز ہیں جہاں پر چوک میں کھڑا کر کے وہاں پر خواتین بھی آتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے جاتے ہیں۔ وہ خواتین اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ ان ظالموں پر، ان بھیڑیوں پر ڈنڈے برساتی ہیں۔ وہ بھی مناظر دیکھے گئے۔ یعنی کہ ایک تو انصاف اس معصوم بچی کو ملے گا عدالت میں جا کر، لیکن عدالت سے پہلے یہ کام جو کیا گیا، یہ بڑا ہی بہترین کام کیا گیا، اور ہر پاکستانی ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی شہری ہو، اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اگر اس طرح کا کوئی گھناؤنا جرم ہوتا ہے تو چوک چوراہوں میں کھڑا کر کے ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مجرم کو، ملزم کو عدالت میں لے کر جایا جاتا ہے، اس کا فیس ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر انڈین کی جو پولیس ہے، ان کی جو اسٹریٹجی ہے بڑی کمال ہے۔ باقاعدہ سے ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں تاکہ ان درندوں کو، ان بھیڑیوں کو سب لوگ دیکھیں اور نشان عبرت پکڑیں۔ ان کے جو بھی جاننے والے ہیں انہیں بھی ان کے اصل کرتوتوں کا پتہ چلے، اور اس کے بعد ان پر ڈنڈے بھی پبلک کے ہوتے ہوئے چوک چوراہوں میں ساتھ چلتے چلتے انہیں ڈنڈے برسانا بھی ایک بہت ہی زبردست میسج تھا۔ اور یہ میسج تھا ان لوگوں کے لیے جن میں ابھی بھی کوئی بھیڑیا صفت کوئی اگر موجود ہے، جن میں ابھی بھی کوئی درندگی موجود ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ انہیں دیکھ کر نشان عبرت پکڑیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ جو افراد رسیوں میں بندھے ہیں، اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔